الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارکہ جو ہے بہت ہی کمال کی حدیث ہے، جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ارشاد فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلی بات ایسی ہے کہ جس پر عمل کرنے والا، اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا اگر تو اس پر عمل کرے گا یا اس بات کو بجا لائے گا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور دوسری بات کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ تمہاری رعایت فرمائے گا۔ اور تیسری بات ایسی ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا اگر تم نے اس کو بجا لانا ہے تو صرف اللہ کی طرف منسوب کر، یعنی وہ تیسری چیز میں بیان کروں گا۔ یعنی یہ 3 باتیں سرکار نے ارشاد فرمائی، جس کا اندر پہلی بات پر عمل کرنے والے کا انعام فرمایا کہ اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، دوسرے نے فرمایا اللہ کی رحمت کو تو اپنے سامنے پائے گا، تیسرا فرمایا جب تم نے کچھ مانگنا ہے عمل کرنا ہے تو صرف اللہ سے ہی مانگنا۔ اب یہ 3 باتیں سنیں، پہلی بات کیا ہے جس کے ذریعے اللہ حفاظت فرمائے گا بندے کو۔ روایت کرنے والے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں ایک دن بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سواری پر سرکار کے پیچھے حاضر تھا۔ سرکار سواری پر تشریف فرما ہے، میں سرکار کے پیچھے حاضر ہوں، یعنی سواری پر بیٹھا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے شہزادے، میرے بیٹے، اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں۔ کتنے بیٹا؟ چند کلمات سکھاتا ہوں، اس کی پابندی کرنا، اس کی پابندی کرنا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ پہلا فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام کی پابندی کر۔ پہلا کیا فرمایا؟ اللہ کے احکام کی پابندی کر، یعنی جو احکامات رب العزت رب جل جلالہ نے نازل فرمائے ہیں قرآن کے اندر، وہ موجود ہے، حضور نے بتائے ہیں یہ چیز کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کو بجا لانا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، روزے فرض ہیں، ٹھیک ہے، نماز فرض ہے، صدقات و خیرات کرنے ہیں، ان کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ جو جو احکام اللہ نے بتائے ہیں ان کی حفاظت کر۔ کسی چیز کی حفاظت تب ہی ہوتی ہے جب اس کو کیا جائے۔ بندہ کہتے ہیں یار نماز کی حفاظت کر، اس کا بندہ مطلب یہ نہیں بندہ 5 نمازوں کے نام لکھ کر اس کو اچھی جگہ سنبھال کے رکھ کے ہاں جی بھائی جی میں نے نماز کی حفاظت کی ہے۔ کیسے کی ہے جناب؟ میں نے 5 نمازوں کے نام لکھے، ان کو سیو کر لیا اپنی گیلری کے اندر، اپنے نوٹ پیڈ کے اندر۔ اور بھائی حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے، حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ تم 5 نمازوں کی پابندی کر لو۔ میں نے زکوٰۃ کی حفاظت کر لیا، کیسے جناب؟ میں نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر اپنے پاس سیو کر لیا، رکھی ہوئی ہے، اب میرے پاس پڑی رہے گی جب تک میں زندہ ہوں۔ تو بھائی جان زکوٰۃ دینے کی حفاظت یہ نہیں ہے، زکوٰۃ کی حفاظت یہ ہے، مال کی حفاظت یہ ہے جو زکوٰۃ نکالی ہے اس کو مصارفین تک پہنچایا جائے، ٹھیک ہے۔ سرکار نے فرمایا احفظ، حفاظت کر۔ تمہیں حاصل کیا ہوگا اس اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے سے، پابندی کرنے سے؟ فرمایا اللہ پاک اس کے بدلے میں تیری حفاظت فرمائے گا۔ تم نے نماز کی حفاظت کی، زکوٰۃ کی، روزوں کی، ٹھیک ہے، اس کے بدلے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور تمہاری حفاظت کیسی ہوگی؟
قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا، ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق سزا بھگت رہا ہوگا۔ اللہ اس وقت تمہاری حفاظت فرمائے گا، کیسے؟ تمہیں ان عذابات سے نجات دے کر، سورج 7 میل ہونے کے باوجود تم پر عرش کا سایہ ہوگا، لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، اس کے باوجود تم پر اللہ کی عرش کا سایہ ہوگا، یہ تمہاری حفاظت ہوگی۔ لوگ اپنے عذابات کے اندر، محشر کی گرمی کے اندر، میدان محشر میں جانے کے طلبگار ہوں گے، لیکن گرمی بڑی سخت ہوگی۔ قربانی کرنے والا جس پر قربانی واجب تھی، اس کا جانور اس کی قبر کے پاس رکھ دیا جائے گا، وہ سواری کے اوپر جائے گا۔ اب یہ اللہ نے تمہاری حفاظت فرمائی گرمی سے، سختی سے، عذابات سے۔ فرمایا جو اللہ کے احکام کی پابندی کرے گا، اللہ کے احکامات کو پامال نہیں کرے گا، ان کو پس پشت چھوڑے گا نہیں، فرمایا اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، فرمایا اللہ پاک کے حق کی رعایت کر تو کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالی کی رحمت کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو نے اللہ کے حق کی رعایت کی، اللہ کا حق یہ تھا کہ تو اس کے احکامات کو پورا کرتا، اس کے بندوں کے ساتھ خیانتیں نہ کرتا، اس کے بندوں کے ساتھ دھوکے بازیاں نہ کرتا، فریب کاریاں نہ کرتا، ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں تکلیف نہ دیتا۔ حدیث پاک ہے، مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ فرمائے گا اے برے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا اللہ انت رب العالمین، اللہ تو رب العالمین ہے، بیماریوں سے پاک ہے، میں بھلا تیری کیسے عیادت کرتا؟ ایک شخص آئے گا، اللہ فرمائے گا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پوچھا۔ کہے گا مالک انت رب العالمین، اللہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو پیاس سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا ہاں میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پوچھا۔ ایک بندہ آئے گا، اللہ فرمائے گا تو میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں دیا تھا۔ مالک انت رب العالمین، اللہ تو رب العالمین ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، بھلا تجھے ہم کیسے کھانا دیں؟ اللہ فرمائے گا ہاں میرا فلاں بندہ بھی بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا۔ یعنی تو نے حق اللہ کی رعایت نہیں کی۔ تو اگر میرے بندے کو دیتا، پلاتا، اس کی بیمار پرسی کرتا، تو در حقیقت تو نے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رب کے احکام کو پورا کر دیا تھا۔ دیکھیں عمل بندوں کے، بیمار بندہ، بھوکا بندہ، پیاسا بندہ، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے نہیں پوچھا۔ تو فرمایا جو حق اللہ کی رعایت کرے گا وہ اللہ کو اپنے سامنے، اللہ کی رحمت کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور تیسری چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا اذا سألت، بندے کو دنیا جہاں کے اندر ضرورت پڑتی رہتی ہے سوال کرنے کی، مانگنے کی، مدد کی۔ اب ایک چیز سرکار نے ارشاد فرمائی، وہ کس سے مانگنا ہے؟ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ سرکار نے فرمایا جب تو سوال کرے، جب مانگے، جب مدد طلب کرے تو اللہ پاک ہی سے مدد طلب کر۔ جب تو مدد طلب کرے کس سے کر؟ اللہ پاک سے ہی مدد طلب کر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اولیاء سے، علماء سے، پیران عظام سے مانگنا منع ہے، یا یہ چیز قرآن کے خلاف ہے، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا یہ در حقیقت رب سے ہی مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔
کیونکہ وہ اللہ کی عطا سے ہی دے گا. اس پر ہم پہلے تفصیل کر چکے ہیں. آگے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات ارشاد فرمائی ہے ساری بندے کی پریشانیاں دور ہو جائیں, ساری بندے کی ذہنی خیالات, بندہ کوئی بڑے سے بڑا کام کرنے لگے اس کو ٹینشن ہو, اس کا ذہن دوگلا پن آ جائے یا لڑکھڑا جائے کہ یار میں کیا کروں, پریشان ہو, کسی کے دبدبے میں ہو, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں سرکار نے ایک بڑی پیاری بات, جو بندہ اس بات کو ذہن میں رکھ لے یقین مانے کبھی بھی وہ پریشان نہیں ہو سکتا. وہ بات کیا ہے سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعْلَمْ جان لے ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الاقلام وجفت الصحف. ٹھیک ہے, سرکار نے ارشاد فرمایا جان لو پوری امت, سارے لوگ دنیا جہاں کے مل کر تمہیں فائدہ دینا چاہیں, تمہیں کیا دینا چاہیں بیٹا؟ فائدہ دینا چاہے, لیکن اللہ تجھے فائدہ نہ دینا چاہے. فرمایا سارے لوگ مل کر تجھے فائدہ نہیں دے سکتے. اگر اللہ تمہیں فائدہ نہ دینا چاہے, دنیا جہاں کے بڑے بڑے ایم این اے, ایم پی اے, چودھری حضرات, دنیا کی بڑی شخصیات, دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی تجھے فائدہ نہیں دے سکتے, اور دنیا کے سارے لوگ مل جائیں, ساری شخصیات اگر مل جائیں تمہیں نقصان دینا چاہیں, اللہ تمہیں نقصان نہ دینا چاہے تو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب یہ چھوٹی بات نہیں ہے. بندہ اگر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لے, اللہ جب نہیں چاہے گا تو مجھے نقصان نہیں ہوگا, اگر اللہ نہ چاہے تو مجھے فائدہ. یہ دو باتیں ہیں, اس کو دل کی تختی پر نوٹ کریں. جب کوئی کام کریں اس میں یہ خیال کر لیں, اپنی نیت درست رکھیں, اپنے عمل کو درست رکھیں, یقین رکھیں اللہ پہ. آپ حقیقت پر ہیں, آپ حق پر ہیں, آپ دین اسلام پر حق پر ہیں, ڈٹ جائیں. یہ خیال نہ کریں دشمنان اسلام کیا کریں گے. یہ بات ذہن میں پختہ کر لیں, اگر اللہ مجھے نقصان نہ دینا چاہے, دنیا جہاں میں کوئی بندہ چاہ کر بھی مجھے نقصان نہیں دے سکتا. اگر اللہ فائدہ دینا چاہے, کوئی بندہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے, ایک بندہ فائدے کے کام میں لگ رہا ہے, وہ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے, لیکن حاسدین لوگ, حسد کرنے والے لوگ اس کے خلاف پراپوگنڈے کریں, اس کے خلاف سازشیں کریں, اس کے خلاف بری سوچیں رکھیں, لیکن وہ بندہ ٹینشن فری ہو جائے حدیث کے اس جملوں سے کہ بھائی اگر اللہ نقصان نہ دینا چاہے تو پورا اہل محلہ, اہل شہر, پوری دنیا بھی من کا نقصان ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے اگر آپ بیٹا ذہن کے اندر رکھیں. بندے کے لیے بہت بڑا حوصلہ ہے اگر بندہ اس کو ذہن میں رکھے کہ مجھے کوئی بھی شخص نقصان اور فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک. اسی طرح اگر کوئی بیماری ہے, بندے کو لاحق ہو گئی ہے, تو بندہ اس کو ذہن پہ سوار نہ کر رہے ہوئے ہوں تو میں بچنا ہی نہیں. ساڈے کچھ پنجابیاں دا حال بھی ہے وے, وہ جدوں کسی دا پتہ کرن جاندے نے وہ کی آندے نے, اوئے ہوئے 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 ہوئے, وہ ساڈے محلے بھی بندہ ایسے بیماری نال مر گیا, وہ جڑا بیمار ہوندا ہے اتوں اور بیمار ہو جاتا. اور لوگوں کو دیکھیں نا, وہ کیا کہتے ہیں,
گوڈ بلیس یو، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے گا۔ لیکن ساڈے پنجابی ساڈے بھی پنڈ صحیح گل ہے، یہ بیماریوں نو لگی، سکھ کے تیلا ہو گیا، منجی تو اٹھے نہیں، منجی دا نال لگ گیا، بالآخر انہوں موت آ گئی۔ حالانکہ سنت طریقہ کیا، اسے حوصلہ دیا جائے، سرکار جب جاتے اس کے لیے دعا کرتے، اس کو حوصلہ دیتے، اور جب بندہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو جب جائیں کسی کی عیادت کے لیے اس کے لیے دعا کریں اللہ آپ کو شفا دے۔ باجی ٹینشن نہ لو، انشاءاللہ اللہ نے دیتی ہے، انشاءاللہ وہی کٹے گا، وہی شفا دے گا۔ تو کون ایڈی بندیاں تکلیفاں ہوندیاں تو آتے، پھر بھی اللہ نے بڑا بچایا، بڑی مہربانی کی ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بھائی ٹینشن نہ لو، دے تو یقین رکھو۔ اب یہ حوصلہ ہوتا ہے، حوصلہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے، بڑی سے بڑی مشکل بھی ہے، اسے حوصلہ دے، اسے بتائیں یار اگر اللہ نقصان نہ دینا چاہے تو کوئی بندہ نقصان نہیں دے سکتا، اگر وہ فائدہ دینا چاہے تو کوئی لاکھ لوگ مل کر نقصان دینا چاہے کوئی بندہ نقصان نہیں دے سکتا، اگر وہ نقصان دینا چاہے فائدہ کوئی بندہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک اعلیٰ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کو امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی ترمذی شریف کے اندر کتاب کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا۔